السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ میرپور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وزیر دفاع نے تنازع جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے اوگرا کو آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے حقیقی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی گلگت بلتستان میں 7 بڑی شاہراہیں تعمیر کرے گی۔ حکومت نے وزارت خارجہ میں کونسلر خدمات کے لیے شام کی شفٹ کا آغاز کیا ہے جو رات 8 بجے تک جاری رہے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے رواں مالی سال کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دی ہے۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے کراچی کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی ہیولت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پکڑ دکڑ اور گرفتاریوں کی جاری کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی آج 78ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور تروبہ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبروں کی تفصیل۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ تفصیل سنتے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کے نمائندے علی اختر سے۔ میرپور ڈویژن میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو بغیر کسی وقفے کے شام 6 بجے تک جاری رہا۔ چونکہ پولنگ کا وقت شام 5 بجے ختم ہونا تھا لیکن عوام کے رش اور بہتر ٹرن آؤٹ کی وجہ سے آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے 1 گھنٹہ ٹائم بڑھا دیا تھا۔ ابھی پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ واضح رہے کہ میرپور ڈویژن میں کل 13 انتخابی حلقوں پر انتخابات ہو رہے تھے۔ ان 13 حلقوں میں 4 ضلع میرپور، 3 انتخابی حلقے ضلع بھیمبر اور 6 حلقے ضلع کوٹلی میں واقع ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر پورے ڈویژن میں 13 حلقوں میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے تنازع جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایسے بیانات سیاسی بیان بازی اور دباؤ ڈالنے کے ذریعے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی مسلسل کوشش کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے نہ تو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت بدلے گی اور نہ ہی علاقائی امن و استحکام اور بامقصد مذاکرات میں مدد ملے گی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جموں کشمیر آج بھی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی آزادانہ رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ریاستی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے ٹھوس دستاویزات پر مبنی ریکارڈ کے تناظر میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارت کی مسلسل کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان امن مذاکرات کے لیے پرعزم ہے، تاہم اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے اور اسے آزمانے کی ہرگز جرات نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تار نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کی ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عطا اللہ تار نے کہا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی صحافی برادری کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کلب کی ویب سائٹ کے اجرا اور ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھنے کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیا۔
وزیر اطلاعات نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ نیشنل پریس کلب میں ڈیجیٹل لیب کے قیام کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مواد کی تیاری وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے اور حکومت مختصر تربیتی کورسز کے ذریعے صحافیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا اداروں کو درپیش مالی مشکلات کے حل اور ملک کے ذرائع ابلاغ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پالیسی وضع کر رہی ہے۔ حکومت اور آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے درمیان آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز کے مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور ایسوسی ایشن کے صدر عابد اللہ آفریدی کی قیادت میں ایک وفد کے درمیان کامیاب مذاکرات کے دوران ہوا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کنٹریکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی۔ خصوصی سیکرٹری پیٹرولیم کی سربراہی میں قائم یہ کمیٹی ایک ہفتے کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس موقع پر علی پرویز ملک نے اوگرا کو ہدایت کی کہ آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو بھی تیل کی ترسیل کی معاہدوں سے متعلق اپنی تحریری پالیسی پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر نے اوگرا کو ہدایت کی کہ آئل ٹینکرز کی مؤثر ٹریکنگ کو یقینی بنایا جائے اور ڈیلرز کی گاڑیوں کو بنیادی ترسیلی نظام سے الگ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ایندھن کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے وزیر پیٹرولیم کے مثبت کردار کو سراہا اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے یقین ظاہر کیا کہ ان کے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی گلگت بلتستان میں 7 بڑی شاہراہیں تعمیر کریں گی۔ انہوں نے آج اسکردو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان شاہراہوں پر غیر مقامی گاڑیوں سے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ گلگت بلتستان کی مقامی گاڑیوں کو اس ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹول ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن علاقے میں ہائی ویز کی مرمت پر خرچ کی جائے گی۔ حکومت نے وزارت خارجہ میں قونصلر خدمات کی شام کی شفٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد درخواست دہندگان کو سہولت دینا اور قونصلر خدمات کی فراہمی مزید بہتر بنانا ہے۔ یہ اعلان نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا۔ شہری اب صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک قونصلر خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ شہریوں کو مؤثر اور قابل رسائی قونصلر خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رواں مالی سال کے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرڈ کارکنوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اب تک 12 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ کارکنان کو 28 ارب روپے کی مالی معاونت فراہم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے رواں مالی سال کے دوران مزید 43 ارب 20 کروڑ روپے کی مالی معاونت دینے کا بھی اعلان کیا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظما زاہد بخاری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پورے صوبے میں ہونے والی شدید بارشوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مانسون سے قبل جامع تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کے باوجود کہیں بھی بڑے پیمانے پر پانی جمع ہونے یا کھڑا ہونے کی شکایات سامنے نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بارش کا پانی ریکارڈ وقت میں نکال دیا گیا، جبکہ بارش کے بعد چند ہی گھنٹوں میں انڈر پاسز بھی صاف کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے اور عوام کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت سینکڑوں کلومیٹر طویل نئی سیوریج لائنیں بچھا رہی ہے، جبکہ بجلی کی اوور ہیڈ تاروں کو زیر زمین منتقل کرنے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے پورے صوبے میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق پنجاب کے جمع شدہ پانی میں نہانے، جبکہ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں تیراکی اور بلا اجازت کشتی رانی پر 60 روز کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اقدام قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب واسا کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے صوبہ بھر میں نکاسی آب کے لیے فیلڈ آپریشنز کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ جاری ہے، جبکہ مختلف ادارے ریئل ٹائم رابطے کے ذریعے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر نالا بیر اور پٹھان کالونی کے صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے، حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنانے اور تمام متعلقہ اداروں کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر لاہور نے دریائے راوی اور حفاظتی بندوں کا دورہ کیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور تمام حفاظتی بند محفوظ ہیں، جبکہ 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے۔
ऑरेंज ट्रेन के अलावा स्पीडो और मेट्रो बस सर्विसेज के लिए टोकन और कार्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एक तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर अब टी कैश कार्ड, मोबाइल ऐप और एटीएम कार्ड के जरिए सफर कर सकेंगे। पुराना कार्ड रखने वालों को उनकी सिक्योरिटी की रकम वापस कर दी जाएगी। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक ने कराची में पानी की फराहमी और निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए तेज रफ्तार लाए अमल पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बलोरमा आमगा बाजार के दरमियान होने वाली मुलाकात में हुआ। मुलाकात में कराची के फराहमी और निकासी आब की खिदमात की बेहतरी के मंसूबे पर पेशरफ्त और इस पर अमल दरामद में दरपेश अहम चैलेंजेस का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी और कराची के पानी और निकासी के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने पानी की फराहमी, सफाई सुथराई और अवामी खदमात में देर पा बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया और इन इस्लाहात की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत के मुकम्मल ताउन के अज़्म का इआदा किया। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सूबे से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का इहाता किया है। उन्होंने ये बात रोटरी इंटरनेशनल के सदर लैरी ए लंसफर्ड से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज कराची में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि पोलियो वायरस की मुंतकली के खात्मे के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खिलाफ मुहिम में नुमाया पेशरफ्त हुई है और गुज़िश्ता 5 माह के दौरान सूबे में पोलियो का कोई नया केस सामने नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की तरसील रोकने के लिए 6 चौकियां कायम करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के कानून और मादनियात के महकमे के मुताबिक ये चौकियां चारसद्दा, स्वाबी, हरीपुर, शांगला, बटाग्राम और डेरा इस्माइल खान में कायम की जाएंगी। ये मनसूबा 10 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा, जिससे सूबे की आमदनी में बढ़ाने में मदद मिलेगी और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी कानकनी और मादनियात की गैर कानूनी नकलो हमल की हौसला शिकनी होगी। हुकूमत कारकुनों को सेहत, तालीम, रिहाइश और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये बात सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स जुल्फ़िकार अहमद ने आज सादिकाबाद के इलाके गोट मच्छी में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी में मुनक़िदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही। सेक्रेटरी ने कारकुनों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कारकुनों को बावकार रिहायशी सहूलतें फराहम करने के लिए एक जदीद रिहायशी कॉलोनी कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने याद किया कि तमाम फलाही मंसूबों पर शफाफ तरीक़ाकार के तहत अमल किया जा रहा है ताकि हर मुस्तहिक कारकुन को बिला इम्तियाज और मुनसिफाना अंदाज में सहूलतें फराहम की जा सकें। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं। जिला खुजदार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम ने उसे झूठे वादे और माली लालच देकर भर्ती किया। उसने तस्लीम किया कि वो सिर्फ 25,000 रुपए के लिए बलोच साथी के कत्ल का हिस्सा बना और उसने दहशतगर्द ग्रुपों को हथियार, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, खुराक और दवाएं पहुंचाई। उसने दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ किया। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई से कबल दहशतगर्द तंजीम असलहा, हिदायत और राबते की सहूलत फराहम करती रही। हबीबुल्लाह ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम झूठे ख्वाबों का झांसा देकर ले जाती है और फिर ब्लैकमेल करती है ताकि कोई भी वापस न जा सके। उसने कहा, जो भी दहशतगर्द तंजीम को छोड़ने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से पकड़ धकड़ की मुसलसल कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों और दीगर मजालिम की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत और भारतीय फौज ने गुज़िश्ता चंद दिनों में वादी कश्मीर में 3,500 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार किया और 2 रिहायशी मकानात भी मिसमार किए। तर्जुमान जिला बडगाम के इलाके पखरपुरा में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज की जानिब से आयद पाबंदियों और जुमा और दीगर नमाजों की अदायगी से रोकने की शदीद मजम्मत की। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता चंद दिनों से पखरपुरा के इलाके में जारी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की आमदोरफ्त और उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने से रोके रखा। कुल जमात की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में कहा है कि 1947 और खुसूसन 1989 के बाद से भारत की रियासती दहशतगर्दी और जालिमाना कवानीन कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को दबाने में
नाकाम रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि पुरअमन तहरीक आजादी अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। कुल जमाती हिंद कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने पार्टी के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया अंदराबी समेत मुख्तलिफ जेलों में कैद दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बयान में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अब वक्त आ गया है कि भारतीय हुकूमत अपना हठधर्मी पर मबनी रवैया तर्क करते हुए इस देरीना तनाज़े के हल के लिए इक़दामात करे। बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर अपनी खामोशी खत्म करे और इस देरीना तनाज़े को मजीद किसी ताखिर के बगैर हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक अमेरिका हमले नहीं करता वो भी हमले नहीं करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ने अपनी बमबारी की मुहिम रोक दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफीर माइक वॉल्स ने सहाफ़ियों को बताया कि ट्रंप ने सिफारती कोशिशों के लिए मजीद वक्त देने की गरज से अमेरिकी हमले रोकने का फैसला किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और ओमान के उनके हममनसब बदर अल बुसैदी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में अपने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिशों समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहज़ादा फैसल को अल बुसैदी की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर बातचीत की। उन्होंने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए राबते और मुश्तरका सिफारती कोशिशें बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत में तेजी आ गई है और सूबे बदख्शां के मुख्तलिफ अजला में झड़पों की इत्तलात हैं। तालिबान मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की जानिब से काबुल से बदख्शां जाने वाले तालिबान के फौजी काफिले पर रॉकेट हमला किया गया, जिसके नतीजे में 7 फौजी हलाक और 6 से ज्यादा शदीद जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के जंगजों ने जिला ज़ेबक में तालिबान के 2 फौजी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह ने कहा कि तालिबान रजीम जायज हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत के खिलाफ सियासी मुसल्लह मज़ाहमत मज़ीद मुनज़्ज़म होगी, जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 78वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। कैप्टन मोहम्मद सरवर 10 नवंबर सन 1910 को मौजा संघोरी तहसील गोजर खान जिला रावलपिंडी में पैदा हुए थे। सन 1944 में वो फौज में शामिल हुए। सन 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट की 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, उन्हें कश्मीर ऑपरेशन पर मामूर किया गया। ये 27 जुलाई सन 1948 का वाक़या है जब उनकी बटालियन ने उड़ी सेक्टर में दुश्मन की एक अहम पोजीशन पर हमला किया। इस हमले के दौरान उन्होंने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। सन 1956 में जब पाकिस्तान में अस्करी और शहरी एजाजात का आगाज हुआ तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज निशान हैदर दिए जाने का फैसला हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। तरोबा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान ने आज शाम अपनी पहली इनिंग्स रात के स्कोर 199 रन 3 खिलाड़ी आउट पर फिर शुरू की। इससे कबल वेस्ट इंडीज की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर आउट हो गई थी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट इतवार से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज और इंग्लैंड के अंदर टेस्ट दौरे के लिए टेस्ट स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल जख्मी होने के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा सऊद शकील को भी इजाफी मुतबादल के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज जुमे से शुरू होगी। आज इस्लामाबाद में वस्ती एशिया की वॉलीबॉल एसोसिएशन की मर्दों की वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3-2 से शिकस्त दे दी, जबकि उज़्बेकिस्तान ने नेपाल को 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप इस माह की 29 तारीख तक जारी रहेगी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की हॉकी टीमों के दरमियान 4 मैचों की सीरीज जुमे से इस्लामाबाद में खेली जाएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सीरीज के स्केड्यूल और तकनीकी हुक्काम का ऐलान कर दिया है।
دوسری جانب پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اولمپئن سمیع اللہ خان نے جنوبی کوریا کی قومی ہاکی ٹیم کے پاکستان کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک میں بین الاقوامی ہاکی کی بحالی کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ اور لاہور آئندہ ماہ کی 17 سے 21 تاریخ تک ایشین ریجن کے 8ویں عالمی تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ 2026 کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان پہلی بار اس باوقار بین الاقوامی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس ایونٹ میں ایشیا کے تقریباً 35 ممالک سے 200 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت متوقع ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 7241 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ کے اختتام پر 1,78,262 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1032 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 579 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 135 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 496 کمپنیوں کی حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 409 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 63 میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 570 روپے کا اضافہ، جبکہ تھل انڈسٹریز کارپوریشن کے حصص کی قیمتوں میں 69 روپے 83 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 75 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 25 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 370 روپے اور 85 پیسے، 371 روپے 52 پیسے۔ یورو قیمت خرید 316 روپے 75 پیسے اور قیمت فروخت 317 روپے 32 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 1 پیسے قیمت خرید اور 74 روپے 15 پیسے قیمت فروخت۔ UAE درہم 75 روپے 63 پیسے اور 75 روپے 76 پیسے۔ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 70 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,70,144 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,75,835 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 65,604 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,10,231 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے لاہور میں ایک میوزک نائٹ کا اہتمام کیا، جہاں معروف گلوکار محسن عباس حیدر نے اپنی دلکش پرفارمنس سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب میں ماہرین نفسیات، طلباء اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ذہنی صحت کے فروغ میں موسیقی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مثبت اور تفریحی سرگرمیاں ذہنی دباؤ کم کرنے، دماغی صحت اور سماجی ہم آہنگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے کامیاب اور یادگار میوزک نائٹ کے انعقاد پر منتظمین کو سراہا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے لاہور کمپلیکس میں پنجاب یوتھ فل آرٹ کے اشتراک سے نوجوانوں کے اردو مشاعرے کا انعقاد کیا۔ مشاعرے کے انعقاد کا مقصد اردو زبان، ادب اور فنون لطیفہ کو فروغ دینا اور نوجوان فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ تھیٹر کے شائقین، طلباء، ادیبوں، فنون لطیفہ سے محبت رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے مشاعرے میں شرکت کی۔ اور لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں اجوکا انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے کم عمر افراد کے لیے فن اداکاری کے جوہر دکھانے کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں کم عمر طلباء نے ڈرامہ، تقریر اور رقص کرنے کا شاندار مظاہرہ کیا، جس میں ان کی فنی، تخلیقی اور منفرد صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ پروگرام میں والدین، اساتذہ، فنکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور نوجوان شرکاء کے اعتماد اور شاندار پرفارمنس کو خوب سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے منتظمین نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا، فن اداکاری کی حوصلہ افزائی کرنا اور نوجوان باصلاحیت افراد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے ایک اور دلچسپ فیچر متعارف کر رہا ہے، جس کے ذریعے اب صرف ایموجیز ہی نہیں بلکہ اسٹیکر سے بھی پیغامات پر رد عمل
دیا جا سکے گا۔ اس نئے فیچر کا مقصد گفتگو کو زیادہ دلچسپ، تخلیقی اور پرکشش بنانا ہے۔ اس نئے فیچر کا مقصد یہ سہولت خاص طور پر ان مواقع پر مفید ہوگی جب صارفین الگ سے جواب لکھنے کے بجائے مختصر انداز میں اپنی رائے یا جذبات کا اظہار کرنا چاہیں۔ اس کے ذریعے وہ اپنی ذاتی اسٹیکر لائبریری میں موجود مختلف اسٹیکرز کو بطور رد عمل استعمال کر سکیں گے۔ یہ نیا فیچر اس وقت واٹس ایپ کے اینڈرائیڈ بیٹا ورژن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ گوگل کے محققین نے ایسے شواہد حاصل کیے ہیں جن سے انکشاف ہوا ہے کہ ہیکرز نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے سائبر سیکیورٹی کی نہایت خطرناک خامی تلاش کی ہے۔ گوگل تھریٹ انٹیلیجنس گروپ کی ٹیم کے مطابق سائبر جرائم میں ملوث افراد نے اے آئی کی مدد سے ایک زیرو ڈے ایکسپلائٹ دریافت کیا ہے جسے سائبر حملوں کی انتہائی تشویشناک قسم سمجھا جاتا ہے۔ زیرو ڈے خامی ایسی کمزوری ہوتی ہے جس کے بارے میں سافٹ ویئر بنانے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے پاس اس کے خلاف حفاظتی اقدامات کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق مجرموں کا گروہ اس خامی کو بڑے پیمانے پر سائبر حملوں میں استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن گوگل کی بروقت کارروائی اور جلد نشاندہی کی وجہ سے یہ خطرناک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضی سے۔ یہ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہوس ہے اور بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر آور آلود ہے۔ تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو جنوب مغربی پنجاب ہے جس میں بلوچستان سے ملحقہ جو چولستان کے علاقے ہیں ان میں بھی اس وقت گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ اس دن میں کیچ، آوران، پنجگور اور خزدار اور گردنوا میں بھی اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب جس میں سیالکوٹ، گوجرانوالا، جہلم، گجرات، قصور، لاہور، شیخوپورہ کے علاقے شامل ہیں، اس میں بھی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر مزید گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، دالبندین اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اگر بات زیادہ درجہ حرارت کی تو اسلام آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 23، لاہور میں 37، کراچی میں 34، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 29، سکردو میں 27، سری نگر میں 31، جموں میں 35، لیہ میں 29، جبکہ پلوامہ میں 30، اننت ناگ میں 30 اور شپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس رہا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ میرپور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وزیر دفاع نے تنازع جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود اور استعداد کار بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے اوگرا کو آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے حقیقی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی گلگت بلتستان میں 7 بڑی شاہراہیں تعمیر کرے گی۔ حکومت نے وزارت خارجہ میں کونسلر خدمات کے لیے شام کی شفٹ کا آغاز کیا ہے جو رات 8 بجے تک جاری رہے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عاشر عباسی، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan News Officials پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا، شفیق الرحمان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔